अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सोल्जर मोहम्मद सतार बाकर और साल 2024 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ इस वीडियो में तमाम बुर्जों का मुख्तसर सा तजिया पेश करने की कोशिश करूंगा कि जिन लोगों ने मेरी पूरी वीडियो साल 2024 की तमाम साइन की नहीं देखी वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये 2024 में सियारों की हरकत पर मबनी है। इनकी पोजीशन और आपके बुरूज पर असरात को मद्देनज़र रखते हुए ये सालाना चार्ट 2024 को देखते हुए इस वीडियो में मैं आपको आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करूँगा। इसमें आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी, तालीम का असूल और मुलाज़मत और कारोबार, आपका और कैरियर, माली तवाज़ुन व माशी हालत, दौलत, औलाद की तालीम व सेहत और गाड़ी की क़ुव्वत और जायदाद के मालूमात और सेहत से मुतल्लक़ मालूमात शामिल होंगी। इस वीडियो में मैं आपको आपके बुर्ज के चीदा आने वाले साल पर बनने वाले हालात के बारे में आगाह करूंगा और साथ तमाम बुर्ज पर आने वाले साल 2024 पर क्या हालात होंगे, बाकी तमाम बुर्जों के अफराद का चार्ट 2024 में अहम तब्दीलियां जो देखी गई हैं उसके बारे में बात करूंगा। आया कि ये तब्दीलियां साजगार आपके लिए होंगी या मौजूदा चैलेंज से किस तरह आपको फेस करना है, इन सब की तफसील जानते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में। बुर्ज हुमल चार्ट 2024। बुर्ज हुमल का हाकम सियारा मरीख साल के आगाज में बुर्ज कौस में आपके चार्ट के 9वें घर में शम्स के साथ मुआफ़क़त में होगा। ये मलाब तवील सफ़र पर जाने के इम्कानात की तरफ इशारा करता है। ख़ास तौर पर आपकी साख में इजाफा भी इस वक्त में देखा जाएगा जो मुमकिन तौर पर समाजी शनाख्त का बायस बनेगा। रूहानियत और ज़िम्मेदारी में आपकी मसरूफियात रहेगी और आपके कारोबारी मशागल में पेशरफ्त के मस्बत इशारे सामने आएंगे। इस वक्त आप अपनी सेहत में भी बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं। साल के इब्तदाई मरहले के दौरान मेहरबान सियारा मुश्तरी आपके चार्ट के पहले घर में क़याम करेगा जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, अज़दवाजी मामलात, कारोबारी कोशिशों और रूहानी तलाशों को तक़वियत देगा। इस तरह इन डोमेन्स में साजगार नताइज को फ़रोग मिलेगा। 1 मई के बाद सियारा मुश्तरी का आपके चार्ट के दूसरे घर में मुंतकिल हो जाना मालियाती तरक्की और इस्तेहकाम का इम्कानात की निशानदेही करता है। साल का आगाज़ राजयोग के मुशाबा इशारे रखता है जो आपको मौके से पूरे फ़ायदा उठाने पर जोर भी देता है। राहु पूरा साल में आपके 12वें घर में रहेगा जिसके नतीजे में मुसलसल अखराजात होंगे। बहरहाल ये अखराजात काबिल गुरेज़ भी हो सकते हैं। इनको मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए आपकी कोशिशों की ज़रूरत होगी। सालाना चार्ट 2024 के मुताबिक बुर्ज हुमल वालों का रोमानवी तल्लुकात में शामिल अफराद को साल के आगाज में उतराव चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सियारा ज़ुहल आपके रोमानवी बांड सदाकत की जांच करेगा। इस वक्त में आपके तल्लुकात में शफाफियत को बरकरार रखने की अहमियत को वाज़िया करता है। इस साल के दौरान गैर मुंसलिक अफराद को मोहब्बत मिल सकती है। अगस्त और अक्टूबर के दरमियान का अरसा आपके लिए अहम जबकि दूसरे अफराद के लिए भी साजगार तवक्कुआत को फ़रोग देगा। इस वक्त में मुमकिन तौर पर मुश्तरका सफ़र भी आप कर सकेंगे और आपके कैरियर की रफ्तार में काबिल ज़िक्र तब्दीलियां भी रूनुमा होंगी। 10वें घर का हाकम सियारा ज़ुहल का असर जो आपके 11वें घर में है आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में इस्तेहकाम पैदा करेगा और नुमाया तरक्की के इम्कानात को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इस दौरान में तलबा तेज़ रफ्तार इल्मी तरक्की का मुशाहिदा भी करेंगे जो मुमकिन तौर पर तालीमी कामयाबी का बायस बनेगा। सियारा मुश्तरी की रहनुमाई आपकी बेहतर सीखने और समझने के तजर्बे में आपके लिए मावन होगी। साल का आगाज़ ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए मस्बत नोट पर होगा जिसमें हम आहंग हरकत मौजूद होंगी। ताहम साल बढ़ने के साथ साथ आपके वालिदैन की सेहत की तरफ तवज्जो देने के लिए ज़रूरी होगा। साल का आगाज़ अज़दवाजी तल्लुकात को इस्तवार करने में भी आपकी मदद करेगा। इस दौरान में किसी फंक्शन में जाने का इत्तेफाक होगा
جس سے غیر شادی شدہ افراد کو نئے راستے تلاش کرنے میں مدد دے گا اور آسانی سے رابطے اور نئی زندگی کا آغاز زیادہ سہل اور آسان ہو جائے گا، اور کاروباری کوششوں میں نئے سنگا میل حاصل کرنے کی طرف آپ کی توجہ کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اس دوران میں آپ کو مالی حالات میں اتراؤ چڑھاؤ آ سکتا ہے، اور اس دوران میں کبھی کبھار غیر ضروری اخراجات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کی صحت کے نتائج ملے جلے ہوں گے، جبکہ سیارہ مشتری کا اثر چیلنجوں سے تحفظ فراہم کرے گا، اور راہو کیتو اور دیگر سیاروں کے اثرات صحت کے مسائل جیسے خون سے متعلقہ خدشات، سر درد اور معمولی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ برج ثور کا چارٹ 2024 یہ بھی پیشگوئی کرتا ہے کہ ابتدائی طور پر سال کے آغاز میں سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر میں واقع ہوگا، جو ممکنہ طور پر اخراجات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ البتہ اخلاقی اور صالح اعمال سے آپ کا عزم ثابت قدم رہے گا۔ 1 مئی سے سیارہ مشتری آپ کے ذاتی برج میں منتقل ہو جائے گا۔ اس دوران میں ممکنہ طور پر آپ کے اندر جنم لینے والے مختلف خدشات کو دور کرے گا۔ حالانکہ آپ کو اس وقت میں اپنی صحت پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، اور سال بھر میں فائدہ مند سیارہ زحل آپ کے 10ویں گھر میں قیام کرے گا، جس سے آپ کی محنت سے کی گئی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اس میں لگن کے مثبت نتائج برآمد ہونے کی امید ہے، اور قسمت اور کرما کا باہمی تعامل آپ کے کیریئر میں ترقی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کے پیشہ ورانہ سفر میں پیش رفت کا امکان ہے، اور سال بھر آپ کے چارٹ کے 11ویں گھر میں راہو کی موجودگی آپ کی خواہشات کی تکمیل کا اشارہ دیتی ہے۔ اس وقت میں آپ کی سماجی حیثیت عروج پر ہوگی، اس کے ساتھ آپ کے سماجی دائرے کی توسیع اور آپ کے اندر خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ تاہم سالانہ چارٹ 2024 سال کے شروع میں رومانوی تعلقات میں ممکنہ اتراؤ چڑھاؤ کے بارے میں بھی خبردار کرتا ہے۔ سال بھر میں کیتو آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں رہائش اختیار کرے گا، جو آپ کے پیاروں کو مکمل طور پر سمجھنے میں چیلنجوں میں حصہ ڈال سکتا ہے، جس سے تعلقات کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس دوران میں سیارہ زہرہ کے متواتر اثرات آپ کے تعلقات کو برقرار رکھنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ ان رابطوں کو سمجھنے کی اہمیت کو بھی واضح کرتے ہوئے آپ کے پیشہ ورانہ دائرے میں آپ کو اطمینان بخش اور پر امید نتائج کے لیے تیار کرنا، کیونکہ آپ مکمل حوصلے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اس سال ترقی کے حوصلہ افزا آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر مارچ، اپریل اور دسمبر کے مہینوں میں۔ اگرچہ طلبہ کو اس وقت میں تعلیمی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ مخصوص مضامین کی گہری گرفت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور مالی طور پر آپ کے فوائد جاری رہیں گے، اور ایک مضبوط مالی حیثیت کو یقینی بناتے ہوئے اگرچہ ابتدائی طور پر چھپی ہوئی دولت جمع کرنے کے مواقع بھی آپ کو ملیں گے، لیکن اخراجات کا امکان بھی برقرار رہے گا۔ خاندانی زندگی کی طرف رجوع کرتے ہوئے سال کا آغاز اچھا ہے۔ سال کے اختتام پر آپ کے والدین کے لیے صحت کے ممکنہ خدشات کے باوجود ازدواجی تعلقات میں آپ کا جیون ساتھی سخت جسمانی چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سال کے آغاز میں 7ویں گھر میں سیارہ عطارد اور سیارہ زہرہ، اور 12ویں گھر میں سیارہ مشتری، 10ویں گھر میں سیارہ زحل اور 11ویں گھر میں راہو نظر آتا ہے، جس سے کاروباری کوششوں کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوتا ہے۔ صحت کے نقطہ نظر سے سال کا آغاز کچھ کمزوری کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ 5ویں گھر میں کیتو اور 12ویں گھر میں سیارہ مشتری، 8ویں گھر میں سیارہ مریخ اور 12ویں گھر میں سیارہ شمس کی موجودگی ممکنہ طور پر صحت کے سگنل کو ظاہر کرتی ہے۔ بہرحال جیسے جیسے سال آگے بڑھتا جائے گا، صحت میں بتدریج بہتری پیدا ہونے کے چانس بھی بڑھتے جائیں گے۔ چارٹ 2024 کے مطابق سیاروں کی صف بندی آپ کے لیے سال کے سازگار آغاز کی تجویز کرتی ہے۔ آپ کے چارٹ کے 11ویں گھر میں سیارہ مشتری کی موجودگی معتد کامیابیوں کا آغاز کرے گی، جس سے آپ کی مالی حیثیت کو نمایاں طور پر تقویت ملے گی۔ محبت کے معاملات میں پیار بھری کوششیں آپ کی پھلتی پھولتی رہیں گی، اور ازدواجی تعلقات میں مسائل کم ہونے کی بھی سال 2024 میں امید ہے۔ آپ کے چارٹ کے تقدیر کے گھر میں سیارہ زحل قسمت کا حکمران کی حکمت عملی
की जगह आपकी खुशकिस्मती को बढ़ाने में मावन साबित होगी। ये ज़ेरे इल्तिवा मामलात के हल और पायदार कामयाबियों का बायस बनेगी, जिससे माशरे में आपकी साख बढ़ेगी। जहां आपके 10वें और चौथे घर में राहु और केतु की मौजूदगी जिस्मानी परेशानियों को जन्म दे सकती है, वहीं ख़ानदानी ज़िंदगी में भी खलल पड़ सकता है। सालाना चार्ट 2024 बुर्जौसा के मुताबिक साल के आगाज़ में सियारा शम्स और सियारा मरीख आपके चार्ट में 7वें घर पर नजर आएंगी, जो मुमकिन तौर पर अज़दवाजी तल्लुकात में तनाव को मज़ीद तेज़ कर सकते हैं और आपके कारोबारी मंसूबों में उतराव चढ़ाव का आगाज़ भी कर सकते हैं। साल के आगाज़ में छठे घर में सियारा अतारद और सियारा ज़ोहरा का असर अखराजात को भी तेज़ करने में मदद कर सकता है। इस दौरान में मजमूई तरक्की के लिए आपको अपनी सेहत को तरजीह देना इस वक्त में आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। साल का इब्तदाई मरहला रोमानवी रिश्तों में हक में रहेगा, जिसमें सियारा मुश्तरी का खैर ख्वाही का पहलू आपके चार्ट के 5वें घर में मोहब्बत को फ़रोग देगा। इस साल आपको मोहब्बत और शादी के मामलात में कामयाबी भी मिलेगी और मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि अपने पेशा वाराना डोमेन में रहकर काम करें। किसी शॉर्टकट्स के बारे में एहतियात बरतें, क्योंकि मुलाजमत की मुंतकली काबिल अमल है। मार्च से अक्टूबर का अरसा कैरियर में तब्दीली के मौके फराहम कर सकता है और इब्तदाई चैलेंज तालिब इल्मों का सामना भी कर सकता है, ख़ास तौर पर इब्तदाई मराहल में। चौथे घर में केतु की मौजूदगी ख़ानदानी मसाइल को भी बढ़ा सकती है और मुमकिन तौर पर आपकी तालीमी सरगर्मियों को भी मुतासर कर सकती है। ताहम सियारा मुश्तरी का रहनुमा असर तवज्जो की अहमियत पर जोर देते हुए आपको पढ़ाई में मदद करेगा। इस दौरान में ख़ानदानी हरकत में शदीद तनाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, जो जहन साजी की ज़मानत देता है। अज़दवाजी तल्लुकात में समझदार बातचीत की भी सिफारिश करता हूँ। अगरचे साल के आगाज़ में सियारा मुश्तरी का इंतज़ाम फ़ायदा मंद आपके लिए होगा, लेकिन इस दौरान में नामुवाफ़क़ हालात से बचने के लिए मुसलसल आपको चौकस रहने की भी ज़रूरत होगी। साल का इब्तदाई मरहला कारोबारी सरगर्मियों के लिए मुअत्तल हालात पेश करेगा और इस वक्त में आपको गैर मुल्की राब्तों से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और सेहत के नुक्ता नज़र से साल का आगाज़ कुछ नाजुक हो सकता है। इस दौरान में मैदे की तकलीफ़ और सीने के इन्फेक्शन जैसे मसाइल से बचना आपके लिए अहम होगा और ख़ासकर आँखों से मुतल्लिक़ खदशात भी ज़ाहिर हो सकते हैं, क्योंकि सेहत के लिए मसाइल साल भर में उतराव चढ़ाव का रुझान ज़ाहिर करते हैं। बुर्ज सरतान चार्ट 2024 इस बात की निशानदेही करता है कि साल का आगाज़ सियारा मुश्तरी के आपके चार्ट के 10वें घर में होने से जो आपके कैरियर और ख़ानदानी ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन में आपके लिए मददगार साबित होगा। 1 मई के बाद सियारा मुश्तरी आपके चार्ट के 11वें घर में मुंतकिल हो जाएगा, जिससे आपकी आमदनी में इजाफे के इम्कानात मज़ीद बढ़ जाएंगे और इस दौरान रूहानी मामलात की तरफ आपका झुकाव भी काफ़ी ज़्यादा जाग जाएगा। और साल भर आपके चार्ट में 9वें घर में राहु की मौजूदगी मुक़द्दस ज़ियारतों और ख़ुसूसन हज और उम्रा और पाक सरज़मीन की ज़ियारत इंशाअल्लाह आपको नसीब होगी। आप अपने ख़ानदान के साथ सैर व तफरी का भी प्रोग्राम बनाएंगे और साल 2024 में आपके सफ़र पर काफ़ी अखराजात होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। साल के आगाज़ में आपके चार्ट के 5वें घर में सियारा ज़ोहरा और सियारा तारत की मेज़बानी होगी। नतीजतन ये मुद्दत मोहब्बत और माली कोशों की मामलात के लिए साजगार साबित होगी। ताहम आपके चार्ट के छठे घर में सियारा शम्स और 11वें घर में सियारा मरीख की मौजूदगी और आपके चार्ट के 8वें घर में सियारा ज़ुहल के असर और रसूख के साथ सेहत से मुतल्लिक़ खदशात और अखराजात के मोहतात इंतज़ाम से मुतल्लिक़ चौकस रहने की अहमियत को भी वाज़ेह करता है। इस साल के आगाज़ की तवक्को करता है कि जो रोमांस को अपनी शान व शौकत से मुतासर करता है। फ़ायदामंद सियारों के असरात जिनकी मिसाल सियारा तारत और सियारा ज़ोहरा मोहब्बत के घर पर है और इस दौरान आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में ताज़ा तवानाई डालेगा और रोमानवी रवाबत के गहरे होने के नतीजे में मजबूत और ज़्यादा पायदार तल्लुकात पैदा होंगे। इस साल शादी के बारे में सोचने का इम्कान आपके लिए एक हकीकत बन जाएगा। आपके कैरियर के बारे में साल का आगाज़ मुवाफ़क़त का वादा करता है। आपके चार्ट के 8वें से 10वें घर में
سیارہ زحل کی نظر کام سے متعلق دباؤ کو تیز کر سکتی ہے، لیکن اس وقت میں آپ کی محنت سے کی گئی کوششیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی اور ممکنہ طور پر اہم ترقیوں کے دروازے اس قوت میں کھلیں گے۔ 1 مئی کو سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے 11ویں گھر میں آمد سے سینئر ساتھیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں معاون کا کردار ادا کرے گا، جس کے نتیجے میں وقفے سے آپ کو پیشہ ورانہ فوائد حاصل ہوں گے۔ سال کے ابتدائی مہینے طالب علموں کے لیے اچھے ثابت ہوں گے، جو سیارہ طارد اور سیارہ زہرہ کے اچھے اثرات کے ساتھ ساتھ سیارہ مشتری کے آپ کے دوسرے اور چوتھے گھر پہ خصوصی پہلو کے ساتھ علمی فضیلت کو فروغ دے رہے ہیں۔ مئی، اگست، نومبر اور دسمبر کے مہینے غیر معمولی مواقع لانے کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں۔ اس وقت میں مسابقتی امتحانات میں فتح انشاءاللہ آپ کی دسترس میں ہوگی اور خاندانی زندگی سال کے لیے ایک مناسب آغاز سے لطف اندوز ہوگی۔ سیارہ مشتری کی خیر خواہی اور پر اثر و رسوخ کے ساتھ خاندان کے بڑے افراد کی حمایت کو فروغ ملے گا۔ اس دوران میں بہن بھائی حوصلہ افزائی کا ایک ستون ہوں گے اور پھر بھی آپ کی والدہ اور بہن بھائیوں کے ممکنہ خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ کے والد کی خیریت کو یقینی بنانا سب سے اہم ہے۔ 23 مارچ اور 1 جون کے درمیان زیادہ توجہ دینے کا مشورہ دوں گا۔ اگرچہ ازدواجی تناؤ سال کے آغاز کو نمایاں کر سکتا ہے، لیکن سال کے وسط میں ایک زیادہ ہم آہنگی کا مرحلہ بھی متوقع ہے اور اس دوران میں کاروباری منظرنامے میں بھی اتراؤ چڑھاؤ ہو سکتا ہے، جو صحت کے لیے ثابت قدمی اور جسمانی تندرستی کے فعال انتظام کی ضمانت دیتا ہے۔ برج اسد چارٹ 2024 کے مطابق اس برج کے تحت پیدا ہونے والے افراد کے لیے سازگار نتائج کے لیے تیار ہے۔ سیارہ زحل سال بھر آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر میں رہے گا، جو آپ کی ازدواجی زندگی کو تقویت بخشے گا اور آپ کے ساتھی کے کردار میں مثبت تبدیلیوں میں حصہ ڈالے گا۔ انہیں مضبوط عزم کے حامل افراد کو شکل دے گا۔ مزید یہ کہ آپ کے کاروباری منصوبوں میں مسلسل ترقی کے واضح اشارے بھی ملتے ہیں اور آپ کے پاس اپنے کاروبار کو بڑھانے پر غور کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس سال طویل سفر شروع کرنے کا وعدہ ہے اور بین الاقوامی سفر کا امکان بھی خود کو پیش کر سکتا ہے۔ جیسے ہی سال شروع ہوتا ہے، سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر میں جگہ لے گا، جو آپ کے فیصلہ سازی کے عمل میں قیمتی مدد فراہم کرے گا۔ اس دوران میں مذہبی اور روحانی مشاغل کی طرف آپ کا جھکاؤ بڑھے گا اور گھر پر ہونے والی تقریبات، انتظامات شروع ہوں گے۔ اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری کی توقع آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1 مئی تک سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے 10ویں گھر میں منتقل ہو جائے گا، جو آپ کے خاندانی زندگی اور پیشہ ورانہ کوششوں کے درمیان تعامل کو تقویت بخشے گا۔ تاہم راہو کی 8ویں گھر میں سال بھر موجودگی کی وجہ سے آپ کی صحت پر نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ برج اسد کا سالانہ چارٹ 2024 یہ بھی پیش گوئی کرتا ہے کہ سال کا آغاز آپ کے ارمانوی دائرے میں کچھ چیلنج پیش کر سکتا ہے۔ 5ویں گھر میں سیارہ شمس اور سیارہ مریخ کی پوزیشن کے ساتھ آپ کی محبت کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہرحال 9ویں گھر سے سیارہ مشتری کا بتدریج اثر آہستہ آہستہ ہم آہنگی کو بحال کرے گا، جس سے آپ اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ کامیابی کیریئر کے محاذ پر پہنچ رہی ہے اور جو لوگ کاروباری منصوبوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ایک نتیجہ خیز سال کے لیے تیار رہیں۔ سال کا ابتدائی مرحلہ طالب علموں کے لیے کچھ کمزوریاں پیش کر سکتا ہے۔ اس وقت آپ کی توجہ آپ کو علمی مشاغل پر ثابت قدم رکھے گی۔ اس وقت میں سیکھنے کی حقیقی بے تابی سے آپ خود کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تاہم مزاج کے لحاظ سے شدید سیاروں کا اثر آپ کے فلاح و بہبود کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور آپ کے ماحول میں تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے، جس سے آپ کی پڑھائی میں خلل پڑ سکتا ہے۔ یہ کسی بھی تعلیمی رکاوٹوں کی ممکنہ وضاحت کے طور پر ہو سکتا ہے۔ سال کا آغاز خاندانی نتائج کا امتزاج دے گا۔ سال کا آغاز خاندانی زندگی کے لیے بہت سے انہونی نتائج پیدا کرے گا، ممکنہ طور پر خاندانی ہم آہنگی میں خلل ڈالے گا۔ اس وقت میں احتیاط سے غور کرنے والے کامیاب رہیں گے۔ سال کا آغاز آپ کی ازدواجی زندگی کے لیے فائدہ مند ہوگا اور آپ کی زندگی کے ساتھی اپنے کردار اور ذمہ داریوں کو پوری لگن سے قبول کریں گے۔ اقتصادی طور پر یہ سال اتراؤ چڑھاؤ کا مظاہرہ کرے گا۔ آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر میں راہو کی موجودگی غیر ضروری اخراجات کو جنم دے سکتی ہے، جو آپ کی کمائی بڑھانے پر آپ کی توجہ دینے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔
آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں سیارہ شمس کی جگہ، آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر میں سیارہ مریخ، آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر میں سیارہ زحل اور 12ویں گھر میں راہو کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے صحت کے پہلوؤں کو سال کے آغاز میں معمولی کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت میں صحت کے لیے اپنی خوراک اور باقاعدہ ورزش سے خود کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں جسمانی بیماریوں کی اچانک پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے اس وقت میں کسی بھی قسم کی غفلت آپ کو مشکلات میں ڈال سکتی ہے۔ برج شملہ چارٹ 2024 کے مطابق اس سال آپ کی صحت سیاروں کی مختلف نقل و حرکت کی وجہ سے خصوصی توجہ طلب ہوگی۔ سال کے آغاز سے ہی سیارہ زحل نمایاں طور پر آپ کے چارٹ کے 6 گھر پر قابض ہو جائے گا۔ اس کا اثر آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر اور آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر تک بڑھے گا۔ اس صف بندی کے نتیجے میں صحت سے متعلق چیلنج ہو سکتے ہیں، پھر بھی سیارہ زحل کی موجودگی ان کے حل میں آپ کی مددگار بھی رہے گی۔ متوازن اور نظم و ضبط کے طرز زندگی کی پرورش اور مثبت روزمرہ کے معاملات پر عمل کرنا آپ کے تمام مشاغل میں کامیابیوں کی راہیں ہموار کرے گا۔ سیارہ زحل کی تقرری قابل ذکر کیریئر کامیابیوں کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سال کی ابتدائی نصف میں 1 مئی تک سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر میں قیام کرے گا۔ اس دوران میں آپ کی روحانی اور مذہبی پہلوؤں پر مثبت نظر کو فروغ دے گا، تاہم غیر ضروری اخراجات اور کام سے متعلق رکاوٹیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ 1 مئی کے بعد سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر میں منتقل ہو جائے گا۔ اس وقت میں آپ کے مختلف کوششوں میں کامیابیوں کے دور کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اس وقت میں اپنے بچوں کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھیں اور کسی بھی غیر ضروری مصروفیات سے انہیں باز رکھیں، کیونکہ اس وقت میں سیاروں کی پوزیشن بچوں کے لیے سازگار نہیں ہوگی، ورنہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے، جو آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے۔ راہو سال بھر میں آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر میں رہے گا۔ اس دوران میں پیشہ ورانہ اور ذاتی شعبوں میں آپ کو سمجھدار اور خود اعتماد بنائے گا۔ سال کا آغاز برج شملہ والوں کے لیے اعتدال پسند نتائج دے گا۔ جب بات محبت کے معاملات میں آتی ہے تو آپ کے لیے اپنے جذبات کو مہارت کے ساتھ سنبھالنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے محبوب سے مناسب خیال کیے بغیر بات کرنے سے آپ کے تعلقات میں تناؤ آ سکتا ہے۔ سیارہ شمس اور سیارہ مریخ جیسے نور کے آسمانی اثرات سال کے آغاز کے دوران آپ کے چارٹ کے 4تھے گھر میں ظاہر ہوں گے۔ یہ ممکنہ طور پر کچھ خاندانی تناؤ کو متعارف کرائیں گے، جو بعد میں آپ کی رومانوی زندگی میں بھی لہرا سکتے ہیں۔ سال کے ابتدائی مرحلے کے دوران آپ کے چارٹ کے 3رے گھر میں سیارہ عطارد اور سیارہ زہرہ کی موجودگی دوستوں کے ساتھ ہم آہنگی کے روابط کو آسان بنا دے گی اور آپ کے ساتھ ایک منفرد رشتہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔ سال کے آغاز پر سیارہ زحل کے موافق پوزیشن اور سیارہ شمس اور سیارہ مریخ کے مشترکہ اثر کے ساتھ پیشہ ورانہ حالات فائدہ مند ہوں گے، پھر بھی کسی بھی قسم کی گپ شپ میں مشغول ہونے سے بچیں۔ جہاں کاروبار میں راہو کی رہنمائی آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے، وہیں شارٹ کٹس اور جذباتی فیصلوں کی رغبت سے بچیں، اور کاروباری کوششوں میں پیش رفت کا حقیقی محرک ایک سوچا سمجھا نقطہ نظر ہے۔ طالب علموں کے لیے سال کا آغاز امید افزا ہے، کیونکہ آپ اپنی پڑھائی کے لیے پختہ لگن کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاطر خواہ کوششیں لگاتار کر رہے ہیں۔ اس سال امتحانات میں کامیابی پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ خاندانی زندگی ابتدائی مراحل میں کچھ کمزوریوں کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ اس دوران میں آپ کی والدہ کی فلاح و بہبود ممکنہ طور پر تشویش کا باعث بن سکتی ہے، اور اس وقت میں سیاروں کی موجودگی اس امکان کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار بھرے رویے کا مظاہرہ کریں گے۔ ازواجی معاملات میں راہو اور کیتو کی موجودگی پیچیدگیاں بڑھا سکتی ہیں۔ آپ کے چارٹ کے 6 اور 8ویں گھر پر اثرات کو دیکھتے ہوئے اپنے شریک حیات کی صحت پر توجہ مرکوز کرنے اور ان کے ساتھ مثبت تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس دوران میں ان کے ساتھ کسی تنازع کو ہوا نہ دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد سازگار مالیاتی نتائج افق پر بشکریہ سیاروں کے اثرات جو آپ کے مالیاتی معاملات میں مثبت پیش رفت کو مضبوط کرتے نظر آتے ہیں۔
माली तरक्की की राह हमवार करने के लिए गैर ज़रूरी अखराजात को कम से कम करके अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करें और इस दौरान में सेहत की लिहाज से ज़्यादा एहतियात करना आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि सेहत की तरफ से लापरवाही आपकी मुश्किल को बढ़ा सकती है। बुर्ज मिज़ान चार्ट 2024। बुर्ज मिज़ान के तहत पैदा होने वालों के लिए साल भर मेहनत, महारत और दयानतदारी की खुसूसियात को बरकरार रखने की ज़रूरत होगी। ये इस हकीकत की वजह से है कि स्यारा ज़ुहरा साल के आगाज़ से ही आपके चार्ट के 5वें घर में रहायश इख्तियार करेगा और सारा साल के लिए आपके चार्ट के 7वें और आपके चार्ट के 11वें और दूसरे घर पर असर अंदाज होगा, जिसमें आपकी कोशिशें जितनी ज़्यादा मुखलस और सच्ची होंगी, आपके तल्लुकात और माली मामलात उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे। स्यारा मुश्तरी रूहानियत और दौलत का स्यारा है जो 1 मई तक आपके चार्ट के 7वें घर में मौजूद रहेगा। इस दौरान में आपके चार्ट के पहले और तीसरे और 11वें घर पर भी अपना असर रसूख डालेगा, जो आपकी सेहत में बेहतरी लाने और आपके कारोबार और ज़ाती रवाबत मजबूत करने में आपका मावन होगा और आपकी आमदनी आस्ता आस्ता बढ़ेगी। ताहम 1 मई को स्यारा मुश्तरी आपके चार्ट के 8वें घर में मुंतकिल हो जाएगा, जिसके नतीजे में मुमकिना तौर पर अखराजात में इजाफा होगा। इस दौरान आपकी तवज्जो रूहानी मामलात की तरफ मरकूज हो जाएगी और इससे आपके अखराजात में भी इजाफे के लिए ज़हनी कोफ्त का बाइस बनेगा। पूरे साल के दौरान राहु आपके चार्ट के 6ठे घर में मौजूद रहेगा, जो मुमकिना तौर पर सेहत के मसाइल को सामने लाएगा, जिसके लिए आपने खुद को वक्त से पहले तैयार रखना है और इस दौरान अपने अखराजात को भी कंट्रोल में रखें। सालाना चार्ट 2024 बुर्ज मिज़ान वालों का ये भी वाज़ेह है कि साल के इब्तदाई महीनों में बुर्ज मिज़ान के अफराद के लिए मोहब्बत के मामलात बेहतर होंगी। आपके चार्ट के दूसरे घर में स्यारा ज़ुहरा और स्यारा अतारत की मौजूदगी नफीस गुफ्तगू करने के काबिल आपको बनाएगी, जिससे आपको अपने प्यारों और दूसरे अफराद से मिलने जुलने वालों से भी बहुत अच्छा सलूक मिलेगा, जिससे आपकी मोहब्बत की राहें इस्तवार करने में आपको मदद मिलेगी। ताहम वस्त साल की मुद्दत में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ चैलेंज हो सकते हैं। इसके बाद साल का बकिया हिस्सा रोमानवी इम्कानात से भर जाएगा और यहाँ तक कि आखिरी महीनों में शादी के बारे में भी गौर किया जाएगा। इस साल कैरियर के मस्बत नताइज काबिल फ़हम हैं। स्यारा मुश्तरी की मेहरबानी और स्यारा ज़ुहल की मौजूदगी की बदौलत आला हकाम की मंजूरी से मुलाजमत के नए मौके हासिल कर सकते हैं और अपने मौजूदा पेशे में बतदरीज तरक्की भी कर सकते हैं। मार्च और अप्रैल के महीनों में एहतियात मशवरा दूंगा। इस दौरान तलबा के लिए ये साल चैलेंजों का अपना हिस्सा पेश करेगा। स्यारा ज़ुहल का असर मेहनत से काम करने वालों को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करता है। आप जितनी ज़्यादा लगन के साथ मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आप कामयाब होंगे। आपकी कामयाबी के इम्कानात इतने ही ज़्यादा होंगे। मुमकिन तौर पर मसाबती इम्तहानात में भी साल का आगाज़ ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। आपके चार्ट के दूसरे घर में स्यारा ज़ुहरा और स्यारा तारत की मौजूदगी मेहरबान इजहार के ज़रिए आपके ख़ानदान के अफराद के दिलों में एक ख़ास जगह बनाने में सहूलत फराहम करेगी। साल का आगाज़ अज़दवाजी तल्लुकात के लिए भी साजगार इंशाअल्लाह रहेगा। यहाँ स्यारा मुश्तरी आपके चार्ट के 7वें घर में रहने के साथ आपको साल भर रहनुमाई मिलती रहेगी और इस दौरान में आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझने और अपने जीवन साथी की कदर करने की अहमियत पर जोर देते हुए एक हम आहंग शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने में इसका किरदार आपके लिए मावन होगा। साल का आगाज़ वस्त साल के दरमियान मुमकिन कमज़ोरियों के बावजूद कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार रहेगा। साल के पहले शशमाई माली लिहाज से साजगार रहने की तवक्को है, जबकि आखिरी नस्फ हिस्सा कुछ चैलेंज पेश कर सकती है। सेहत के नुक्ता नज़र से साल के अतराव चढ़ाव की अहमियत को नज़रअंदाज करना आपकी मर्ज में इजाफा और आपकी तकलीफ में इजाफा कर सकता है। सालाना चार्ट 2024 के मुताबिक आने वाला साल बुर्ज अकरब वालों के लिए नई शुरुआत का वादा रखता है। जैसे जैसे साल शुरू होता है, स्यारा ज़ुहरा और स्यारा तारत आपके लिए अपने ज़ाती बुर्ज में मौजूदगी आपको मस्बत के एहसास से दो चार करेगा।
آپ کا طرز عمل اور مقناطیسی کرشمہ لوگوں کو آپ کی طرف کھینچے گا، جو آپ کو توجہ کا مرکز بنائے گا۔ سال کے ابتدائی مراحل میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ شمس کے ساتھ دوسرے گھر میں قیام کرے گا، جو آپ کے مالی حالات میں ترقی کا آغاز کرے گا۔ سیارہ مشتری ایک خیر خواہ سیارہ ہے، 1 مئی تک آپ کے چارٹ کے چھٹے گھر میں اپنا قیام جاری رکھے گا، جو ممکنہ طور پر صحت کے خدشات اور اخراجات میں اضافے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر میں اس کے بعد کی پوزیشن شادی اور ذاتی تعامل دونوں میں چیلنجوں کو کم کرنے اور ہم آہنگی کے تعلقات کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگی۔ سال بھر آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر میں راہو کا اثر آپ کی عقل کو متاثر کرے گا۔ اس وقت میں آپ کو زبردست فیصلوں کے خلاف احتیاط برتنے کی تاکید کروں گا، جو بعد میں پچھتاوے کا باعث آپ کے لیے نہ بن سکے۔ جیسا کہ سالانہ چارٹ 2024 آپ کا دیکھیں تو چارٹ میں واضح بیان کرتا ہے کہ اسکارپیو افراد کے آغاز کے دوران محبت کے معاملات میں سازگار حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے چارٹ کے پہلے گھر میں سیارہ عطارد اور سیارہ زہرہ کی پوزیشن اور آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں راہو کی موجود رومانوی جذبات کو بڑھا دے گی۔ اس وقت میں آپ کا جوش اور آپ کے محبوب کے لیے اضافی میل طے کرنے کی آمادگی کے نتیجے میں جذباتی بندھن مزید گہرے ہوں گے۔ تاہم اپریل سے جون تک کا عرصہ آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں سیارہ مریخ اور راہو کے اثر و رسوخ کی وجہ سے چیلنج پیش آ سکتے ہیں۔ اس مراحل کے دوران میں آپ کو چوکس رہنے کا مشورہ دوں گا، کیونکہ سال کا آخری حصہ کامیابی لانے کے لیے آپ کے لیے کافی زیادہ معاون ثابت ہوگا، اور اپنے پیشہ ورانہ شعبے کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہوئے استحکام آنے والے سال میں آپ کے کیریئر کی رفتار کو بہتر بنائے گا۔ اس وقت میں آپ کی موجودہ ملازمت کے لیے لگن مثبت نتائج برآمد کرے گا، اور ملازمت میں تبدیلی کے مواقع وقفے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی سہولت کے مطابق منتقلی ممکن ہے۔ اس وقت میں ممکنہ طور پر اکتوبر کے آس پاس آپ کے پروموشن کے امکانات بھی سامنے آئیں گے۔ طلبہ کے لیے سال 2024 مختلف نتائج کا حامل ہوگا۔ آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں راہو کا اثر آپ کی عقل کو متحرک کرے گا، حالانکہ آپ کی توجہ تعلیم کی طرف موڑنا کچھ چیلنج پیش کر سکتا ہے۔ خاندانی نقطہ نظر سے اس سال کے معتدل متوازن رہنے کی امید ہے۔ آپ کے چارٹ کے 4تھے گھر میں زحل کی موجودگی آپ کی زیادہ وقت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس وقت میں ممکنہ طور پر خاندانی معاملات کے لیے آپ کی دستیابی کو محدود بھی کر سکتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت محتاط لہجے کو اپنانے کی سفارش کی جاتی ہے، کیونکہ سخت الفاظ تعلقات کو کشیدہ کر سکتے ہیں۔ برج عقرب کے افراد کے لیے ازدواجی زندگی سال بھر میں اتراؤ چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ سال کا آغاز آپ کے چارٹ میں 7ویں گھر میں سیارہ عطارد سیارہ زہرہ کی موجودگی کے ساتھ سازگار ہے، تاہم سیارہ مشتری کے آپ کے چارٹ کے 6 گھر میں 1 مئی تک قیام کے دوران احتیاط کا مشورہ آپ کو دوں گا، جو شادی کے لیے سازگار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حالات بہتر ہونے کے لیے کافی زیادہ چانس آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ اس دوران کاروباری سرگرمیوں میں کامیابی کے مواقع بھی آپ کو ملیں گے، اور اس سال مالیاتی پیش رفت متوقع ہے۔ صحت کو ترجیح دینا، خاص طور پر سال کے پہلے نصف حصے میں، اس دوران آپ کو اپنی دیکھ بھال کرنے کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہوگا۔ برج قوس چارٹ 2024 ایک ایسے سال کی پیشگوئی کرتا ہے جو برج قوس کے تحت پیدا ہونے والوں کے لیے امیدوں اور توقعات سے بھرے ہوں گے۔ تاہم جیسے ہی سال شروع ہوتا ہے، آپ کے برج قوس میں سیارہ شمس اور سیارہ مریخ کی موجودگی بلند جذبات کی کیفیت کو جنم دے سکتی ہے۔ اس وقت میں حوصلہ افزا تکرر یا جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں سے پرہیز کرنے کا مشورہ دوں گا، کیونکہ یہ حرکتیں نہ صرف آپ کے کاروبار بلکہ آپ کی ذاتی زندگی کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ سال کے ابتدائی مرحلے میں سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر پر اپنا خاص اثر پیدا کرے گا، جس سے آپ کے رومانوی تعلقات میں اضافہ ہوگا، قسمت میں اضافہ ہوگا اور مالی معاملات میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ اس وقت میں حوصلہ افزا خبریں یا خاندانی توسیع کا امکان بھی افق پر ہوگا۔
اس دوران میں طلبہ کے لیے بھی مثبت نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یکم مئی کے بعد سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے چھٹے گھر میں منتقل ہو جائے گا۔ اس وقت میں ممکنہ طور پر صحت کے خدشات آپ کی موجودہ بیماریوں میں اتراؤ چڑھاؤ کا آغاز کر سکتے ہیں، جہاں سیارہ مشتری نے پہلے سازگار نتائج آپ کو دیے تھے۔ پورا سال 2024 میں تیسرے گھر میں سیارہ زحل کی موجودگی آپ کی ہمت اور عزم سے دوچار کرے گی۔ اس سال تاخیر پر قابو پانا اہم کامیابیوں کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ سال کے ابتدائی دور میں رومانوی تعلقات بھی بہتر رہیں گے۔ سیارہ مشتری جو آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں واقع ہے، اس وقت میں آپ کی محبت کی زندگی کو خوشی سے بھرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ تاہم آپ کے برج قوس میں سیارہ مریخ اور سیارہ شمس کا اثر چیلنجوں کو جنم دے سکتا ہے۔ ان چیلنجوں کو احتیاط کے ساتھ نیویگیٹ کرنا ایک محبت بھرے سال کی منزل طے کرے گا۔ ہمیشہ پیشہ ورانہ دائرہ اتراؤ چڑھاؤ کے امتزاج کے لیے بہترین سازگار ہوگا، اور اس دوران میں کیریئر میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور ایسا بھی محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر حوصلے کی کمی کا فقدان ہے، اور اس وقت میں آپ کو کسی بھی ایسے سرگرمی سے بچنا ہوگا جن کی بنیاد لالچ پر ہو۔ سال کا آغاز طلبہ کے لیے اچھا ہے۔ سیارہ مشتری کی برکات معیاری تعلیم کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ سال کے آخری حصے میں بھی مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبہ کے لیے ممکنہ کامیابیوں کے ساتھ اطمینان کی امید ہے۔ آپ کے چارٹ کے تیسرے گھر میں سیارہ زحل کی موجودگی اور چوتھے گھر میں راہو کے اثر و رسوخ کی وجہ سے سال کے آغاز سے خاندانی حرکات میں اتراؤ چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ سال 2024 میں شادی شدہ افراد کے لیے سال کا آغاز کچھ چیلنج پیش کر سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر سیارہ مریخ اور سیارہ شمس کے اثرات کی وجہ سے ہوگا، جو شراکت داروں کے درمیان تنازعات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ان حالات سے بچنے کے لیے احتیاط برتنا ضروری ہوگا، اور سال کے آخری سماجی ازدواجی معاملات میں استحکام لانے کا امکان قوی ہے۔ سرکاری شعبے سے ترقی کے مواقع اور ممکنہ فوائد کے ساتھ کاروباری منصوبے ایک مثبت آغاز کے لیے تیار ہیں۔ وسط سال کا مرحلہ اہم کامیابیوں کے لیے بھی آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ اگرچہ سال کے آغاز میں اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر میں سیارہ زہرہ اور سیارہ عطارد کا اثر اخراجات کو بڑھانے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ تاہم سال کی پہلی ششماہی میں سیارہ مشتری کی پوزیشن آمدن اور اخراجات کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں آپ کی مدد کرے گی، اس سے مجموعی کامیابی میں آپ کو مدد ملے گی۔ سال کی پہلی ششماہی کے دوران کافی اچھی آمدنی کے امکانات موجود ہیں۔ اس وقت میں آپ کو غیر ضروری اخراجات کے لیے خاص محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا۔ سال بھر صحت معتدل رہنے کی توقع ہے۔ آپ کے چوتھے گھر میں راہو اور 10ویں گھر میں کیتو کی موجودگی ممکنہ انفیکشن کے خلاف احتیاط کی ضرورت کی نشاندہی کرتی ہے۔ یکم مئی سے آپ کے برج کا حکمران سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں منتقلی آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس وقت خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دینا اور ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہونا جو فلاح و بہبود کو فروغ دیتے ہیں، اس مدت کے دوران ضروری ہوگا۔ برج جدی چارٹ 2024 کے مطابق آنے والا سال مثبت مالی نتائج لانے کے لیے متوقع ہے۔ خاص طور پر آپ کے برج کا حکمران سیارہ زحل آپ کے چارٹ کے دوسرے گھر پر اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور سال بھر اسی گھر میں سیارہ زحل کی مسلسل موجودگی آپ کے مالی استحکام کو مسلسل تقویت دے گی۔ اس وقت آپ کو آمدنی کے اضافے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ سکتی۔ دوسری طرف رومانوی معاملات میں خاطر خواہ پیش رفت بھی متوقع ہے۔ سیارہ مشتری جو کہ یکم مئی تک آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں مقیم ہے، نہ صرف آپ کی خاندانی زندگی میں خوشیاں اس وقت میں بکھیرے گا، اور ساتھ ہی آپ کے کیریئر کی کامیابیوں میں بھی پورا حصہ ڈالے گا۔ یکم مئی 2024 کے بعد سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں منتقلی خاندان سے متعلق پیش رفت کی خبر دیتا ہے۔ سال بھر میں آپ کے چارٹ کے تیسرے گھر میں پوزیشن سیارہ مشتری کی موجودگی حسابی خطرات کے لیے آپ کے جھکاؤ کو بڑھا دے گی، جس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر آپ کے کاروباری مقاصد میں قابل ذکر کامیابیاں انشاءاللہ واقع ہوں گی۔ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے اس وقت میں پرہیز آپ کی کامیابیوں کا ایک اہم عنصر ہوگا۔ برجدی افراد کے چارٹ 2024 آپ کی کوششوں کے مرکزی نقطہ کے طور پر خاندانی رشتوں کو مضبوط بنانے،
کی اہمیت پر زور دیتا ہے، جو سال بھر کامیابیوں کے امکانات پیش بھی کرتا ہے۔ سال کا آغاز رومانوی تعلقات کو تقویت دینے، آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے تعلق کو گہرا کرنے کے آثار پیدا کرے گا۔ اس دوران میں آپ کے جیون ساتھی سے باہمی اعتماد میں اضافہ ہوگا اور آپ کا کیریئر خاطر خواہ کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا، جبکہ اس وقت میں طالب علموں کے درمیان مستعد کوششیں اور توجہ ان کی مہارت کو بڑھا سکتی ہے، جس سے تعلیمی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور جو برج جدی کے طالب علم جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں، اور آپ کی ازدواجی زندگی میں احتیاط کا مشورہ دوں گا۔ اور صحت کے نقطہ نظر سے یہ سال کبھی کبھار معمولی صحت کے خدشات کے ساتھ ایک مثبت نقطہ نظر کو برقرار بھی رکھے گا۔ برج دلف چارٹ 2024 اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سال برج دلف کے تحت پیدا ہونے والوں کے لیے اہم سال ہے، کیونکہ سیارہ زحل آپ کے برج دلف کا حکمران سال بھر آپ کے برج دلف میں اپنا اثر و رسوخ جاری رکھے گا، جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر سازگار نتائج برآمد ہوں گے۔ اس سے آپ کی زندگی میں نظم و ضبط کا احساس بڑھے گا، کیونکہ آپ لگن اور تند دہی سے کاموں سے نپٹتے ہیں۔ اس پیشہ ورانہ دائرے میں اپنی پوزیشن مستحکم کرتے ہیں اور اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور قابل مانے جاتے ہیں۔ 1 مئی تک آپ کے تیسرے گھر میں سیارہ مشتری کی موجودگی زیادہ آمدن اور آپ کی ازدواجی زندگی کے لیے سازگار ماحول میں معاون ثابت ہوگی۔ بہتر قسمت کے ساتھ اپنے کاروبار کے حصول میں ترقی اور سازگار نتائج کی توقع کریں۔ 1 مئی کے بعد سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں داخل ہونے سے یہ ہم آہنگی خاندانی تعلقات کو فروغ دے گی۔ سالانہ برج دلف چارٹ 2024 کے مطابق سال کا آغاز سیارہ شمس اور سیارہ مریخ کے اثرات کی وجہ سے رومانوی تعلقات میں کچھ تناؤ پیدا کر سکتا ہے، تاہم اس تناؤ کے سال کے آخری حصے کے دوران مثبت تبدیلیاں ہونے کی امید ہے۔ اس وقت میں آپ کی کوششیں آپ کی رشتوں کی پرورش کی طرف ہوگی، جو آہستہ آہستہ مضبوط جذباتی روابط کو فروغ دیں گی۔ آپ کے کیریئر کا راستہ کافی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور سیارہ زحل کے اثر سے رہنمائی لے کر جو آپ کی ملازمت اور کاروباری کوششوں اور دونوں میں کامیابیوں کا باعث بنے گا۔ اس دوران طلبہ کو ابتدائی طور پر توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن سال کے وسط میں امتحان میں کامیابی کے امکانات بھی موجود ہیں۔ مالی طور پر اتراؤ چڑھاؤ کی توقع ہے، اس طرح محتاط اخراجات کے انتظام کا مشورہ دوں گا، اور خاندانی زندگی سازگار رہنے کا امکان ہے، جبکہ ازدواجی تعلقات میں اتراؤ چڑھاؤ آ سکتے ہیں۔ برج حوت چارٹ 2024 کے مطابق برج حوت کے تحت پیدا ہونے والے افراد امید افزا مواقع کے سال کی توقع کر سکتے ہیں۔ سال بھر سیارہ مشتری جو آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، آپ کے چارٹ کے دوسرے گھر میں رہے گا، جو آپ کی مالیاتی اور خاندان کو تحفظ فراہم کرے گا۔ اس وقت میں بہتر مواصلات آپ کے تعلقات کو تقویت بخشے گا، جبکہ آمدنی کے وسائل کو بڑھانے میں آپ کا بہت زیادہ معاون اور مددگار رہے گا، اور اس دوران آپ کے سسرالی خاندان والوں کی طرف سے آپ کو تعاون اور مدد فراہم کرنے میں بھی آپ کا معاون ہوگا۔ 1 مئی کے بعد سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے تیسرے گھر میں منتقلی آپ کے کاروباری امکانات کو تقویت دے گی اور آپ کی ترقی کو بھی فروغ دے گی۔ آپ کے ازدواجی تعلقات میں مثبت تبدیلیاں ممکنہ مالی توسیع کے ساتھ ساتھ کارڈز پر ہوں گی۔ اپنی ذمہ داریوں کے تئیں آپ کے لگن میں نمایاں اضافہ ہوگا، تاہم آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر میں سیارہ زحل کے سال بھر موجودگی مالی احتیاط کی ضمانت دیتی ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ ان کو کنٹرول میں رکھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا، اور غیر ملکی سفر کے ممکنہ مواقع آپ کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے چارٹ کے پہلے گھر میں راہو اور چارٹ کے 7ویں گھر میں کیتو کے ساتھ ازدواجی تعلقات میں کچھ اتراؤ چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ راہو کا جوڑ اور 1 مئی تک سیارہ مشتری کی اس کے بعد پہلے گھر میں مسلسل پوزیشن کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور جذباتی فیصلوں سے گریز کرنے
की अहमियत को उजागर करता है। साल का आगाज रोमानवी तल्लुकात के लिए अच्छा साबित होगा और आपके चार्ट के 5वें घर पर सियारा मरीख का असर मामूली चैलेंजों का बायस भी बन सकता है। वुसअत साल की मुद्दत के दौरान चौकन्ना रहने के लिए कहूँगा, क्योंकि जब सियारा शम्स और सियारा मरीख के मुश्तरका असरात तल्लुकात में तनाज़ात को बढ़ाएंगे। इस साल आपको अपने प्यारों की सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी होगा और इस मामले में आपकी किसी किस्म की लग़ज़ी तशवीश का बायस भी बन सकती है। इसके बाद साल का दरमियानी हिस्सा सेहत के लिए इंशाअल्लाह आपका साजगार रहेगा। जहाँ तक आपके कैरियर का तल्लुक है, ये साल पुरुम्मीद दिखाई देता है। आप अपने काम में सबकत ले जाएंगे और आपके आला अफसरान आपके काम के बारे में मुस्बत राय रखेंगे। जहाँ तक कि बैरून मुल्क जाने के लिए काम के मौके भी आपको मिल सकते हैं। तो वीवर्स, ये थी आपके ज़ोडिएक साइन 2024 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको साल 2024 में तमाम वो कामयाबियाँ नसीब फरमाएं जिसकी आप तवक्को करते हैं। इंसान की कामयाबी अपने रब, अपने खालिक, अपने मालिक के साथ जुड़ने में है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने रब के साथ जुड़ जाएं, नमाज पंजगाना के साथ शरीयत मुहम्मदिया की पाबंदी और हकाम रब्बानी की पाबंदी करके अपनी ज़िंदगी को हम बहुत ज़्यादा सहल और आसान बना सकते हैं। हमारी मुश्किलात में इसी सूरत में इजाफा हो रहा है कि हम अपने रब से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो रही हैं। कामयाबी सिर्फ इसी में है कि हम अपने रब की तरफ लौटें, नमाज को मजबूती के साथ पकड़ें और 5 वक्त बाकायदा नमाज अदा करें और अपने रब का हर नेमत पर शुक्र अदा करें जिसने हमें इतना खूबसूरत वजूद और इसका एक एक अज़ा सेहतमंद नसीब फरमाया। हम जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करेंगे, इतनी ही हमारे लिए ज़िंदगी और आसान और सहल होती जाएगी। ये मेरी ज़िंदगी का ज़ाती निचोड़ है। अगर आप अपने ज़ाती ज़ोडिएक साइन के बारे में पर्सनली तौर पर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर रब्ता करके भी आप अपनी मुश्किलात जो ज़िंदगी में अल्लाह ना करे हो, उस मुश्किल पर आप मुझसे मशवरा भी ले सकते हैं। और अगर आप इस्तिखारा कराना चाहते हैं किसी मामले में, किसी काम में, तो आप मुझसे इस्तिखारा भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।